عنوان: نویں صلیبی جنگ، قرون وسطی کے یورپ کے تناظر میں محرکات، واقعات اور نتائج کی تفصیلی تلاش۔ تعارف: نویں صلیبی جنگ نے قرون وسطی کی تاریخوں میں ایک منفرد مقام حاصل کیا، جو مغربی سائٹ کی طرف سے مسلم حکمرانی سے مقدس سرزمین پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی آخر بڑی کوشش کے طور پر کام کرتی ہے۔ ریل سیویزت سے دور تک پھیلا ہوا یہ صلیبی جنگ مذہبی جوش و خروش، سیاسی عزائم اور فوجی حکمت عملیوں کے اتحاد کو سمیٹتا ہے جو صلیبی جنگوں کے دور کی خصوصیات تھیں۔ اپنی ان سب کم مدت کے باوجود نویں صلیبی جنگ ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی کوشش تھی جس نے اسوقت کی جغرافیائی سیاست پر دیر پا اثر چھوڑا۔ اس مضمون کا مقصد نویں صلیبی جنگ کا گہرائی سے تجزیہ فراہم کرنا ہے، اس کے محرکات، اہم واقعات اور قرون وسطی کے یورپ کے وسیع تناظر میں طویل مدتی نتائج کو تلاش کرنا ہے۔ محرکات: افراد و برادروں کو نویں صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے محرکات متنوع اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جو قرون وسطی کے یورپ میں رائج مذہبی، سیاسی اور اقتصادی عوامل کے پیچیدہ تعامل کی عکاسی کرتے تھے۔ اس کے مرکز میں نویں صلیبی جنگ کو مذہبی جوشاوری روشلما اور لیونٹ کے دیگر مقدس مقامات کے تقدس میں گہرے عقیدے سے پروان چڑھایا گیا۔ متقع عیسائیوں کے لیے ان مقدس مقامات کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرانا نہ صرف ایک مذہبی فریضہ تھا بلکہ روحانی انجاب اور ابدی شان کے حصول کا ذریعہ بھی تھا۔ فرانس کے سینٹرل ویسٹ آئیکس اور پوگریگوری ایکس جی شخصیات کی کرشماتی تبلیغ نے صلیبی جنگ کی حمایت کو مزید تقویت بخشی اور اسے خدا کی طرف سے منظور شدہ الہی مشن کے طور پر پیش کیا۔ تاہم مذہبی جوش کے ساتھ ساتھ نویں صلیبی جنگ کی تشکیل میں سیاسی تحفظات نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ تصویری صدی کے دوران یورپ کو بادشاہوں، امرا اور کلیسائی حکام کے درمیان دشمنیوں اور اتحادوں کے ایک پیچیدہ حجال کی خصوصیت حاصل تھی۔ صلیبی جنگوں میں شرکت نے حکمرانوں کو اپنی طاقت کو مستحکم کرنے، اپنے وقار کو بڑھانے اور اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانے کا موقع فراہم کیا۔ فرانس کے بادشاہ لوئس ایکس نے خاص طور پر نویں صلیبی جنگ کو فرانس کے اندر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے اور بین الاقوامی میستا پر اپنے اختیار کو ظاہر کرنے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا۔ مزید یہ کہ معاشی ترغیبات نے بھی افراد کو صلیبی جنگ میں شامل ہونے کے ترغیب دینے میں کردار ادا کیا۔ لیونٹ میں لوٹ مار، زمین کی گرانٹا اور تجارت کے مواقع کے وعدے نائٹوں، کرائے کے سپاہیوں اور تاجروں کو صلیبہ اٹھانے کے لیے آمادہ کیا، اور مقدس جنگ میں ان کے شرکت سے مادی انعامات حاصل کرنے کے امید میں۔ اہم واقعات: نویں صلیبی جنگ کا باضابطہ طور پر آغاز میں ہوا جب فرانس کے بادشاہ لوئس ایکس نے مقدس سرزمین کے لیے ایک فوجی مہم کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ہمراہ شورویروں اور سپاہیوں کی ایک متنوع صفت تھی۔ سابقہ صلیبی جنگوں کے برعکس، جو اکثر بڑے پیمانے پر فوجوں اور عظیم شان مہمات پر انحصار کرتے تھے، نویں صلیبی جنگ نے زیادہ عملی نقطہ نظر اپنایا، جس میں اسٹریٹجک مقاصد کو حاصل کرنے اور مقامی طاقتوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے پر توجہ دی گئی۔ نویں صلیبی جنگ کے متعین المہات میں سے ایک کنٹیوٹویڈزی میں تیونس کام حاصل تھا۔ بادشاہ لوئس ایکس شمالی افریقہ میں مسلمان فوج کو کمزور کرنے اور بحیر حروم میں مزید کارروائیوں کے لیے ایک اڈہ قائم کرنے کی خواہش سے متاثر ہو کر اپنے فوجوں کی قیادت میں ایک حملے میں تیونس کے شہر۔ تاہم صلیبیوں کو متعدد چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں لاجسٹک مشکلات، بیماری کا پھیلنا اور بالآخر خود کنگلوس ایکس کی موت شامل ہے۔ تیونس کے محاصرے کی ناکامی نے صلیبی قوتوں کے حوصلے اور تاثیر کو ایک اہم دھچکا پہنچایا، جس سے عرض مقدس کامیابی کے امکانات پر سایہ پڑ گیا۔ شمالی افریقہ میں ناکامیوں کے باوجود نویں صلیبی جنگ نے لیونٹ میں کچھ کامیابیاں دیکھیں۔ میں انگلستان کے پرنس ایڈورڈ، بعد میں کنگ ایڈورڈ اول، کمک کے ساتھ ایکڑ پہنچے، صلیبی کوششوں میں نئی جان ڈالی۔ ایڈورڈ کی فوجی صلاحیت اور سفارتی ذہانت نے مسلم حکمرانوں کے ساتھ جنگ بندی پر بات چیت کرنے اور ساحل کے ساتھ اہم علاقوں کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا، بشمول اسٹریٹجک شہر جافا۔ نتائج: نویں صلیبی جنگ یروشلم پر دوبارہ قبض کرنے کے اپنے بنیادی مقصد کو حاصل کیے بغیر اختتام پذیر ہوئی، لیکن اس کا اثر میدان جنگ سے بہت آگے نکل گیا،
جس نے لیونٹ کے واقعات کی تشکیل کیا اور عیسائی مسلم تعلقات کی وسیع تر حرکیات کو متاثر کیا۔ نویں صلیبی جنگ کے سب سے اہم نتائج میں سے ایک لیونٹ میں عیسائی علاقوں کا مزید بڑھ جانا تھا۔ عارضی فائد کے باوجود یروشلم پر قبضہ کرنے اور دیر پاکدم جمانے میں ناکامی نے خطے میں یورپی طاقتوں کے پوزیشن کو کمزور کر دیا، جس سے صلیبی ریاستوں کے حتمی خاتمے کی راہ ہموار ہوئی۔ تھوڑی حد میں ایکڑ کے زوال نے مقدس زمین میں عیسائیوں کی موجودگی کے خاتمے کی نشاندہی کیا اور مجموعی طور پر صلیبی ادارے کی ناکامی کا اشارہ دیا۔ مزید برآں، نویں صلیبی جنگ نے پر از مسلم مزاحمت کے سامنے فوجی طاقت کی حدود کو واضح کیا۔ تیونسا اور دیگر جگہوں پر ہونے والی ناکامیوں نے سفارتکاری اور کوئلے کے بارے میں مزید اہم نقطہ نظر کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ مکمل طور پر وحشیانہ طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے، نویں صلیبی جنگ کے تجربے نے یورپی طاقتوں کو خطے میں اپنی حکمت عملیوں اور اتحادوں کا اثر ناجائز حلینے پر آمادہ کیا، جس سے مستقبل کے سفارتی اقدامات اور فوجی مہمات کی راہ ہموار ہوئی۔ آخر میں، نویں صلیبی جنگ قرون وسطیٰ کے یورپ کی تاریخ کا ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی باب تھا، جس کی تشکیل مذہبی جوش، سیاسی عزائم اور اقتصادی مراعات سے ہوئی۔ اگرچہ بالآخر اپنے مقاصد میں ناکام رہا، نویں صلیبی جنگ نے لیونٹ کی جغرافیائی سیاست اور عیسائی مسلم تعلقات کے وسیع تر رفتار پر دیر پا اثر چھوڑا۔ اس کی وراثت کا تاریخ دانوں کے ذریعہ مطالعہ اور بحث جاری ہے، جو قرون وسطی کی جنگ کی پیچیدگیوں اور طاقتور چھٹکارے کی پائیدار جدوجہد کے بارے میں قیمتی بصیرت پیش کرتی ہے۔